ایک آخری بات عرض کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں کہ ذرا مجھے بتائیے، پوری دنیا کرونا وائرس سے خوف زدہ ہے؟ آپ کے گھر میں بھی خوف ہے؟ حالانکہ یہ ہم تک پہنچا نہیں۔ اچھا، یہ کیا تکلیف دیتا ہے، کیا اذیت دیتا ہے، وہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہے نا، لیکن ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے نا، خوف، ڈر ہے۔ لیکن جس عذاب کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا، اللہ نے بیان فرما دیا، جرائم کی سزا بیان کر دی اور اس تکلیف و اذیت کو بھی بیان کر دیا، وہ ہمارے دل پہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ سرکار نے سفر معراج دیکھا، ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ کچلنے کا مطلب کیا ہے؟ پس گیا، دانت باہر، زبان باہر، آنکھیں باہر ابل کے پھٹ گیا، منہ کیوں انڈے کی طرح ہو گیا ایک روایت میں۔ پھر وہ پتھر لاتا ہے ایک آدمی، وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سرکار نے دریافت فرمایا اس کو ایسا عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ فرض نمازیں پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا، فرض نمازیں پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ آج ہم میں سے کتنوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ ذرا اپنے آپ سے کویسچن کر لیں، آیا کوئی ڈر ہمارے دل کے اندر؟ اللہ کے نبی فرمائے کوئی ڈر نہیں ہے۔ خبروں میں آ جائے کرونا وائرس آ رہا ہے تو سارے کے سارے کوئی ماسک پہن لیا، کسی نے سینیٹائزر یوز کر لیا، ہاتھ نہ ملاؤ، حالانکہ اس کی کوئی تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری ہے ضعیف الاعتقادی، یہ ہماری ہے دنیا کو آخرت پر فوقیت دینے کی عادت۔ آخرت کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا کی ہے۔ پھر سرکار نے ایک شخص کو دیکھا، ایک آدمی نے اس طرح ایک کنڈا تھا لوہے کا، اس کی آنکھ میں ڈالا، چیر کے یہاں تک پہنچا دیا، پھر ناک میں ڈالا یہاں تک، پھر بانچھوں میں ڈالا یہاں تک، پھر اس جانب آیا، یہی عمل ہوا، اتنی یہ صحیح ہو گئی، پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر۔ سرکار نے پوچھا اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ عرض کی رسول اللہ اس لیے کہ یہ گھر سے باہر نکلتا تھا اور جھوٹ بولا کرتا تھا، اور اس کا جھوٹ آفاق میں پھیل جایا کرتا تھا، یعنی جھوٹی باتیں کرتا تھا، ایک روایت میں چغلی کرتا تھا۔ آج ہم یہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ کوئی بھی جھوٹی بات لے کر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ جھوٹ عام کرنے میں ہم ماہر ہیں، کبھی ہم ڈریں اس کے اوپر؟ سرکار فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک تھال میں تازہ گوشت ہے اور ایک میں سڑا ہوا گندا باسی سڑا ہوا گوشت ہے۔ کچھ لوگ آئے، اچھے گوشت کو چھوڑ دیا، سڑا ہوا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں، کچھ مرد تھے کچھ عورتیں تھیں اس میں۔ فرمایا یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر غلط قسم کی عورتوں سے تعلقات قائم کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال شوہروں کو چھوڑ کر مردوں سے ناجائز تعلق قائم کرتی تھی۔ آج ہمارا نوجوان فیس بک پر بیٹھ کر اپنی پوری توانائی اس لیے صرف کر رہا ہے کہ میرے کسی سے ناجائز تعلق قائم ہو جائیں۔ ابھی عام ہے کہ وہ شکل صورت کی کیسی ہو، شادی شدہ ہو نہ ہو، مجھے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کا موقع ملے، اور نہیں تو ٹھڑک ہی پوری ہوگی۔ چلو زنا تک نہیں پہنچیں گے، ٹھڑک تو پوری ہوگی، چیٹ تو ہو جائے گی، وقتی طور پہ مزہ تو آئے گا، خود لذتی تو حاصل ہوگی۔ آپ کے نبی کیا فرما رہے؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ ٹائم اب نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال پہ توجہ کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے۔ یہ کرونا وائرس کیا نقصان دے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ کو لگے گا آپ اور میں مر جائیں گے، مریں گے تو شہید کی موت مریں گے، سارے گناہ بخشے جائیں گے، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں مریں گے تو شہید کی موت نہیں، نافرمان کی موت مریں گے، بری موت آئے گی، عذاب قبر ہوگا، میدان محشر میں ذلت اور جہنم میں داخلہ۔ وہ چیز خوفزدہ کرنے والی ہے۔ دیانتداری سے بتائیے ڈرنا کس سے چاہیے؟ وائرس سے یا گناہوں سے؟ دیانتداری سے بتائیں۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اس وائرس سے احتیاط ضرور اختیار کریں، ڈریں نہیں، ڈریں ہم اپنے گناہوں سے، اپنے نبی کی نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ جس دن یہ ہوگا انشاءاللہ اس دن کامیابی ہوگی۔